بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 15۔ اتنی زیادہ بھی نہیں۔ بلال نے نظریں اٹھا کر فوزیہ کی طرف دیکھا تو ہنس دیا۔ فوزیہ پنک کلر کا گم سوٹ پہنے ہوئے کھڑی تھی، بالوں کو بغیر مانگ نکالے پیچھے کلپ لگایا ہوا تھا، ہمیشہ کی طرح ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ جس چیز کا اضافہ تھا وہ مرجنڈا کلر کی ایک خوبصورت جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ فوزیہ ایک سادہ لڑکی تھی جسے کپڑے پہننے کا شوق تو تھا مگر ڈریسنگ کی سوجھ بوجھ زیادہ نہیں تھی۔ جب 2 سال پہلے وہ بلال کے آفس میں آئی تو گائے تھی۔ بلال نے اسے بہت کچھ سکھایا، اٹھنا، بیٹھنا، بات کرنا، کپڑے پہننے کا ڈھنگ۔ اب فوزیہ 2 سال پہلے والی فوزیہ نہیں تھی، وہ پر اعتماد، خوش شکل، خوش اخلاق، باحیا اور ذہین لڑکی تھی۔ مگر اس کا بچپنا باقی تھا جو کہ بلال کو پسند بھی تھا۔ بلال اکثر اس کی بے تکی باتیں سنتا رہتا مگر کچھ کہتا نہیں۔ آج بھی بلال اس کے بچپنے کی وجہ سے ہنس دیا۔ دراصل اس نے نئی جیکٹ پہنی تھی اور وہ بلال کو دکھانا چاہتی تھی۔ سر لیاقت علی نے شارجہ سے بھیجی ہے، جس سپر مارکیٹ میں وہ کام کرتا ہے وہاں سے خرید کر۔ اچھا، لمبا سا اچھا کہا بلال نے۔ فوزیہ کو معلوم تھا بلال جب اس کی ٹانگ کھینچتا ہے تو لمبا سا اچھا کہتا۔ سر قسم سے یہ لیاقت علی نے بھیجی ہے، فوزیہ معصومیت سے بولی۔ اچھا جی، نائمن، بلال نے مسکرا کر جواب دیا۔ فوزیہ نائمن سمجھ نہیں پائی اور فٹ سے بول پڑی، سر قسم سے یہ لنڈے سے نہیں خریدی۔ فوزیہ نے فوراً اپنی صفائی دی۔ قسم سے فوزیہ کا تکیہ کلام تھا۔ سر کیا لنڈے کے کپڑے پہننا اتنا بڑا گناہ ہے؟ فوزیہ زخمی آواز کے ساتھ بولی۔ فوزیہ جی، حلال کی کمائی سے خریدے ہوئے لنڈے کے کپڑے بہتر ہیں حرام کے پیسوں سے خریدے ہوئے لندن کے کپڑوں سے۔ شارجہ میں جب کوئی بہت خوبصورت لگتا ہے تو اسے نائمن کہتے ہیں۔ فوزیہ کا چہرہ مکئی کے دانے کی طرح کھل گیا جو کہ ہلکی سی حرارت پر کھل جاتا ہے۔ یہ حرارت تعریف کی تھی جس نے فوزیہ کا چہرہ کھلا دیا تھا۔ سر کیا آپ نے بھی کبھی لنڈے کے کپڑے پہنے ہیں؟ جی فوزیہ جی، جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو لنڈے سے خریدے ہوئے کوٹ پہنتا تھا، بلال نے تفاخر سے جواب دیا۔ فوزیہ نے پھر سے پوچھا جاسوسی کے انداز میں، سر یہ والا کوٹ بھی لنڈے کا ہے؟ فوزیہ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا ایل بنا کر بلال نے جو کوٹ پہنا تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ نہیں فوزیہ جی، یہ تو میں نے مدینہ منورہ سے خریدا تھا جب میں اور نانو حج پر گئے تھے۔ جب بلال نے مدینہ منورہ کا نام لیا تو اس کی زبان عقیدت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فوزیہ جی، کچھ کام بھی کر لیں، آپ مجھے 9-10 کی مڈ ٹرم کی ریزلٹ کارڈ شیٹ دیں۔ جی سر، ابھی لائی۔ سر پرنٹ نکال دوں یا فائل دے دوں؟ فائل دو۔ فوزیہ نے فائل بلال کے سامنے رکھتے ہوئے پھر لب کشائی کی۔ سر ہفتے والے دن آپ کو رامے اسٹیٹ پر دیکھا تھا۔ ہاں، میں رینٹ دینے گیا تھا۔ بلال فائل دیکھتے ہوئے بولا۔ سر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کی طارق رامے جیسے بندے سے اور اجاز ٹھیکیدار سے کیسے دوستی ہے؟ فوزیہ جی، دوستی تو نہیں ہے، ہاں اچھی ہائے ہیلو ضرور ہے۔ آپ ایسے کرو، بیٹھ جاؤ، آج ہم صرف باتیں کریں گے۔ بلال نے بات لگائی۔ جی سر، ٹھیک ہے۔ فوزیہ خوشی سے بیٹھ گئی۔ بلال کا طنز اسے سمجھ نہیں آیا۔ سر اجاز ٹھیکیدار تو کچھ ٹھیک ہے مگر طارق رامے 1 نمبر کا فراڈیا ہے۔ فوزیہ جی، آپ سے کیا فراڈ کیا اس نے؟ فوزیہ سوچتے ہوئے بولی، کچھ نہیں سر، ہمارا کرایہ دار تھا کئی سال پہلے، دینا جہلم کا رہنے والا ہے، کرایہ بھی وقت پر دے دیتا تھا۔ سر ایک دفعہ امی کی رکشے سے ٹکر ہو گئی تو امی کو ہسپتال بھی لے کر گیا۔ سر ڈاکٹر نے کہا خون چاہیے تو 1 بوتل خون بھی دیا اپنا۔ فوزیہ جی، فراڈیا خون نکالتے ہیں، خون دیتے نہیں، بلال نے جواب دیا۔ فوزیہ جی دیکھو، مکمل انسان تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کچھ خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں۔ سر وہ تو میری سہیلی کی بڑی بہن لبنہ ہے، وہ اسے فراڈیا کہتی ہے، اس لیے میں بھی کہہ دیتی ہوں۔ فوزیہ جی، جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیں۔ اب ہم کچھ کام کر لیں تو اچھا ہے، آپ 9-10 کی کلاس انچارج کو بلائیں۔ بلال نے نہایت سنجیدگی سے فوزیہ کو دیکھ کر جواب دیا۔ فوزیہ سمجھ گئی بلال مزید گوسپ سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ بلال اس دن عصر کے بعد بابا جمعہ کے پاس گیا تو محمد طفیل موجود تھا پہلے سے، جو کہ ظہر کے بعد ہی سے بلال کا انتظار کر رہا تھا۔ بلال نے بابا جمعہ اور طفیل صاحب کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ جسٹ اقرا ہائی اسکول کا انویلپ کھولا تو اس میں اسٹیمپ پیپر پر ایک تحریر تھی جو کہ بابا جمعہ کی طرف بڑھا دی۔ بابا جمعہ نے بغیر پڑھے ہوئے محمد طفیل کی طرف کر دی اور سنجیدگی سے بولے، محمد طفیل اس کو پڑھ لو اور دستخط کر دو اور انگوٹھا لگا دو۔ محمد طفیل نے پڑھنا شروع کیا۔ تحریر کا مضمون انتہائی مختصر تھا۔ میں بلال احمد 20 لاکھ روپیہ محمد طفیل کو قرض دے رہا ہوں بغیر کسی شرط اور فائدے کے، جس کے گواہ ہیں جمعہ خان میواتی اور محمد اقبال میو۔ محمد طفیل، قرآن میں اللہ کا حکم ہے جب لین دین کرو تو لکھ لو اور گواہ بھی رکھو، یہ میرا مشورہ تھا۔ بابا جمعہ محمد طفیل کی طرف دیکھ کر بولے،
محمد اقبال ایک کپ چائے لے کر آ گیا تھا۔ اقبال نے چائے کا کپ محمد طفیل کی طرف بڑھا دیا۔ بلال نے پین اور تھم پیڈ محمد طفیل کے آگے رکھ دیا۔ محمد طفیل نے بغیر کسی ہیل و حجت کے دستخط کر دیے اور انگوٹھا لگا دیا اور چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی نظروں میں عقیدت کی روشنی تھی، جیسے کسی مسیحا نے اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ بلال نظریں جھکائے بابا جمعہ کو دیکھ رہا تھا، جو کہ گواہ کی جگہ پر سائن کر رہے تھے اور انگوٹھا لگا رہے تھے۔ اب دوسرے گواہ کی باری تھی۔ محمد اقبال میو کے نیچے اقبال نے اپنا نام لکھا اور اپنا انگوٹھا لگایا اور کاغذ بلال کے حوالے کر دیا۔ بلال نے اپنے بلیک کوٹ کی اندرونی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور 20 لاکھ کا چیک بابا جمعہ کے حوالے کر دیا۔ بابا جمعہ نے چیک پر 20 لاکھ کی رقم کو غور سے دیکھا اور محمد طفیل کے ہاتھ میں تھما دیا۔ دیکھو محمد طفیل، اس بچے کی حق حلال کی کمائی ہے، جس طرح لے رہے ہو اسی طرح خوشی سے واپس بھی کر دینا۔ جی 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 بابا جی، ضرور انشاءاللہ۔ محمد طفیل بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ نہیں تھے۔ اس نے ایک بار پھر بلال کے رخسار کی زیارت کی، جس پر ہلکا سا تبسم تھا۔ اس نے آنکھوں سے شکریہ ادا کیا۔ بلال نے آنکھوں کی پتلیاں بند کر کے اس کے شکریہ کا جواب دیا۔ محمد طفیل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیسے وہ بابا جمعہ اور بلال کا شکریہ ادا کرے۔ وہ اٹھا اور بولا، میں مٹھائی لے کر آتا ہوں۔ نہیں محمد طفیل، مٹھائی مت لاؤ۔ وہ کیوں جی؟ محمد طفیل نے پوچھا۔ بلال تو کھاتا نہیں اور میں کتنی کھا لوں گا۔ ہاں، بچوں کے لیے ضرور لے جانا۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہتے ہوئے چلا گیا۔ مغرب کی اذان کا وقت ہونے والا تھا جب محمد طفیل مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ ساتھ ہی کے بلاک کے کمرشل ایریا میں ایک مشہور مٹھائی کی دکان تھی۔ اس نے دیکھا کہ محمد اقبال، بلال احمد اور بابا جمعہ دائرہ بنائے بیٹھے دعا کر رہے تھے۔ اسی وقت نورانی مسجد سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ان تینوں نے ہاتھ منہ پر پھیرے اور کھجوروں سے روزہ افطار کیا اور بابا جمعہ کی نظر محمد طفیل پر پڑی۔ آؤ محمد طفیل، روزہ کھولو۔ بابا جمعہ نے دعوت دی۔ جی وہ، مگر کچھ دیر سوچا۔ جی ضرور جی ضرور۔ ان سب نے آرام و سکون سے روزہ کھولا۔ نورانی مسجد میں جماعت ہو چکی تھی۔ بابا جمعہ نے دوبارہ جماعت کرائی اور ان تینوں نے بابا جمعہ کے پیچھے نماز ادا کی۔